اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے۔ جلال کے معنی عظمت، اکرام کا معنی ہوتے ہیں عزت، یعنی عظمت اور عزت والا رب۔ سورہ رحمان میں اللہ کا یہ نام ذو الجلال والاکرام دو جگہ پر ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی زمین پر مخلوقات ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارا رب جو عظمت اور عزت والا ہے وہی صرف اور صرف باقی رہنے والا ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا میں ہم اللہ رب العالمین کو ذو الجلال والاکرام کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے، بابرکت ہے تو، اے ذو الجلال والاکرام، عظمت اور عزت والے رب۔ جلال میں تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے اور اکرام کے اندر حمد، تعریف اور محبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ دونوں کو ملایا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جو قابل تعظیم ہے اور قابل تعریف ہے، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی ایسی صفات اضافت کے ساتھ آئی ہیں جس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نام ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کی صفات ہے۔ نام اور صفات میں فرق ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح فرماتے ہیں، ارحم الراحمین، خیر الغافرین، رب العالمین، مالک یوم الدین، احسن الخالقین، جامع الناس، مقلب القلوب، یہ سب اضافتی اسما ہیں اللہ رب العالمین کے۔ جامع الناس قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ رب العالمین تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کیا کیا چیزیں جمع کرنے والا ہے؟ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لوگوں کے اعمال کو بھی جمع کرنے والا ہے، اور لوگوں کی بولی گئی ساری باتوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مردوں کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے۔ تو ایک اضافتی نام جامع الناس بھی ہے۔ اسی طرح سے بدیع السماوات بھی ہے، اس کو بھی بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں میں گنا ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات جو پیدا کرنے والی ہو، اور کوئی چیز بنانے اور پیدا کرنے میں کوئی نمونہ اور سیمپل کا یوز نہ کرتی ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نمونہ اور سیمپل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا تو آسمان و زمین کا کوئی سیمپل نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بدیع السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور ایسے طریقے سے کہ آسمان و زمینوں کا کوئی سیمپل اور نمونہ نہیں تھا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بہت سارے مشہور ایسے نام ہیں جو مانے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اور اسماء و صفات کے باب میں ہمارے اور آپ کے لیے قاعدہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہی نام اللہ کے لیے تسلیم کرنے ہیں اور ماننے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائے ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے وہ نام استعمال فرمائے ہوں۔ ان کے علاوہ دوسرے ناموں کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف نسبت نہیں کریں گے، چاہے اس کی میننگ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بہتر ہے اور یہی مناسب ہے۔ مشہور ناموں میں المعین، کچھ لوگوں کا نام عبد المعین آپ نے سنا ہوگا، معین اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ المستعان، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کچھ لوگوں نے یہ نام کہا کہ اللہ کا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ الستار اللہ کا نام نہیں ہے۔ الساتر یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔
العالی، عالی کے معنی بلند، یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ ذوالجلال سے ایک نام نکالا گیا الجلیل، عبد الجلیل، تو الجلیل بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا نام عبد الخیر یعنی خیر اللہ کا نام سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ ماجد، یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے، عبد الماجد اسی سے نام رکھ لیا جاتا ہے۔ منتقم یعنی بدلہ لینے والا، یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ ناصر، عبد الناصر کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے، تو الناصر بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ الواجد، عبد الواجد کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے، الواجد بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ الوجود، کچھ لوگ اپنا نام عبد الوجود رکھتے ہیں، تو وجود بھی اللہ کا نام نہیں۔ الموجود، عبد الموجود کچھ لوگ نام رکھتے ہیں، تو موجود بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ الذات اللہ کے ناموں میں سے نہیں۔ الصاحب، الطالب، العاطی، الضار، النافع، الدہر، الحارس، الباقی، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں۔ الآتی، الآخذ، العابد، الناظر، السامع، القائم، الفعال، الفالق، المخرج، الازلی، الباطش، الجائی، التام، الجوہر، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں۔ بڑے مشہور ناموں میں سے ہوتا ہے الحنان، عبد الحنان لوگوں کا نام ہوتا ہے، الحنان بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ الدائم بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں۔ الدلیل، بہت مشہور نام عبد الرشید، الرشید بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ العارف، العالم، العالی، المنتقم، المغنی، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ عبد المغنی بھی کچھ لوگ نام رکھتے ہیں، تو المغنی بھی اللہ کے نام میں سے نہیں۔ المنعم، یہ بھی اللہ کے نام میں سے نہیں۔ المقصود، یہ اللہ کے نام میں سے نہیں۔ بہت ہی مشہور نام المعبود، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ عبد المعبود نام کے ہوتے ہیں، تو المعبود بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ عبد الوحید نام آپ سب نے سنا ہوگا، الوحید بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ المرسل، القاضی، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے گاڈ، تو اللہ کو آپ گاڈ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ خدا اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ ایشور، بھگوان، جو بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سی زبانوں میں اللہ کے لیے اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو نام اللہ کے نہیں ہیں، اگر ان ناموں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اسماء و صفات کے باب میں وہ شخص الحاد کرتا ہے۔ یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جو نام اللہ کے نہیں ہیں اور وہ نام اللہ کے نہیں مانے جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ بیان کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نہ بیان کیا ہو، وہ نام اللہ کے لیے ماننا غلط ہوگا، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا الحاد مانا جائے گا، اسم و صفات کے باب میں بدعقیدگی مانی جائے گی۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سے نام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ جو نام ہیں 99 یا اس سے زائد احادیث میں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ جو نام نہیں ملے ہیں ان ناموں سے انتساب کرنا، نام رکھنا بھی نہیں ٹھیک ہے، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ چند مشہور نام تھے جو اللہ کے نام تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ہاں جبار ہیں، جبار